الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظام معتزلی کے مسلک کو بیان کیا جا رہا تھا، مذہب کو، کہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ خبر و صادق میں خبر تو منحصر ہی ہے، یا تو صادق ہوگی یا کاذب ہوگی، اس میں ہی، لیکن فرق جو ہو گیا تھا تفسیر میں فرق ہو گیا تھا دونوں کے درمیان۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ خبر کا صادق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو اگرچہ واقع میں غلط ہو، اور خبر کے کاذب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخبر کے اعتقاد میں غلط ہو اگرچہ واقع میں اس کا برعکس ہو۔ جیسا کہ انہوں نے ایک مثال بھی پیش کی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہاں آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا ہے ان کے اس قول انک لرسول اللہ میں، حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو انہیں جھوٹا قرار دیا گیا کس وجہ سے؟ حالانکہ واقع میں تو یہ صحیح تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن کہا کہ ان کا یہ قول لعدم مطابقت لاعتقادہم، ان کا قول یہ ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا، اور جب مطابق نہیں تھا تو اگرچہ واقع کے مطابق تھا تو اس اعتبار سے ان کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ خبر کے صدق کا جو مطلب ہے وہ کب نکلتا ہے؟ مخبر کے اعتقاد کے اعتبار سے۔ یہاں پر کاذب اسی معنی کر کے کہا گیا انہیں، کیونکہ ان کی اعتقاد ان کا درست نہیں تھا، حالانکہ واقع کے اعتبار سے یہ لفظ قول صحیح تھا۔ تو پتہ چلا کہ خبر کاذب کب ہوگی؟ کہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو، صحیح ہے؟ تو اب یہ انہوں نے اس پر پیش کر دیا، لیکن اس پر جو ہے جواب دیے گئے دو تین طریقے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا یا تو شہادت میں جھوٹے ہیں یہ، یا اس کا نفس نام شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں یا یہ مشہود بھی انک لرسول اللہ جو یہ لفظ بول رہے ہیں اس میں اپنے گمان کے اعتبار سے یہ جھوٹے ہیں، اپنا جو گمان کر رہے ہیں اس میں یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں ہوئے، حالانکہ واقع میں جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ معنی یہ ہے کہ یہ شہادت میں جھوٹے ہیں، شہادت میں جھوٹے ہیں، اور شہادت کہتے ہیں وفی ادعائم المواتات، اور کیا ہے؟ ان کا موافقت کا دعویٰ کرنے میں، یعنی اور آپ پڑھیں کہ لکھا کیا ہے؟ موافقت کا دعویٰ کرنے میں یہ جھوٹے ہیں، کہ لکھا ہے کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ وہ الاخبار بالشیء عند مواتات القلب باللسان، شہادت کہتے ہیں وہ خبر دینا کسی چیز کی اس طور پر کہ قلب جو ہے موافقت کرے زبان کی، کیا کرے؟ زبان کی موافقت کرے، اور یہاں جو ہے ان کی جو ہے قلب جو ہے موافقت نہیں کر رہا ہے زبان کی انک لرسول اللہ کی، تو اس کا جو ہے یہ جھوٹے ہیں شہادت میں، ای فی ادعائہم المواتات، یعنی موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں یہ، اس میں موافقت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ موافقت کہتے کسے ہیں؟ کہ دونوں کی جگہ ایک ہی چیز ہونا چاہیے، تو یہ شہادت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہوئے، موافقت کا دعویٰ کرنے میں، اور موافقت کا دعویٰ برابر نہیں ہے کہ دل میں ان کے جو ہے یہ ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، اور زبان پہ ہے کہ آپ رسول ہیں، تو لہذا یہ شہادت میں جھوٹے ہوئے، شہادت کا دعویٰ کرنے میں، ہاں شہادت کا دعویٰ، ہاں دل کے اعتبار سے یہ جھوٹے ہوئے۔ فالتکذیب راجع الی الشہادتی، تو تکذیب جو ہے یہ راجع ہے شہادت کی طرف، بے اعتباری تضمنھا خبراً کاذباً غیر مطابق للواقع، اس اعتبار سے کہ یہ خبر کاذب ہے، خبر کاذب جو واقع کے مطابق نہیں ہے اس کے متضمن ہونے کے اعتبار سے۔ اور پھر مزید اس پر وضاحت یہ کر رہے ہیں وَهَذَا أَنَّهِ شَهَادَةَ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو شہادت ہے یہ صمیم قلب سے ہے، کہ یہ ہماری جو شہادت ہے وہ دل کی گہرائی سے ہے اور خالص اعتقاد کے ساتھ ہے، اور اس پر جو ہے شہادت کیسے ہے؟ انا کے ذریعے ہے، لام کے ذریعے، جملہ اسمیہ کے ذریعے، تو یہ تینوں کے ذریعے ایسے ہے، اور یہ سامنے والے کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے اس کے ذریعے تینوں تاکیدیں لا کر کے، ہماری جو کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، یہ ہمارا ایسے ہی ہے، دل اور زبان دونوں ایک ہیں۔ تو اس پر جو ہے حکم لگایا گیا کہ ان کا جو ہے شہادت کہتے اسے ہیں کہ جو صمیم قلب کے ساتھ ہو اور موافقت ہو جائے دل اور زبان دونوں کی، اور یہاں جو ہے شہادت نام دینے میں اس کو شہادت نہیں کہیں گے، اس کو خبر کا نام تو دے سکتے ہیں،
لیکن اس کو شہادت کا نام نہیں دے سکتے. شہادت کا نام دینے میں لوگ دل یہ اپنے اس قول کو جو شہادت کا جو نام دے رہے ہیں کہ واللہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، تو یہ نشہد جو کہنا نہیں چاہیے، بلکہ نخبر کہنا چاہیے، ہم خبر دیتے ہیں. تو یہ خبر کہہ سکتے تھے، شہادت نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ شہادت تو وہ ہوتی ہے جو دل اور زبان دونوں کے موافق ہو. اس اعتبار سے یہ جو ہے شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہوئے، شہادت کہنے میں جھوٹے ہوئے. اس کے متضمن ہونے کے اعتبار سے کہ ایسی خبر ہے جو کاذب ہے اور واقع کے مطابق نہیں ہے. اور اس طور پر یہ شہادت جو ہے صمیم قلب سے اور خلوص اعتقاد سے ہے، اور شہادت دے رہا ہے اس کے ذریعے انا اور لام اسم لام کے ذریعے اور جملہ اسمیہ کے ذریعے. ایک تو یہ ہوا والمعنی انہم لکاذبون فی تسمیتیہ. ایک صورت یہ ہوگی کہ یہ جھوٹے ہیں کس بارے میں؟ اس کا نام رکھنے میں جھوٹے ہیں. ایک تو یہ شہادت میں جھوٹے ہیں، یہ شہادت دے رہے تھے لا رسول اللہ کہہ کے، یہ شہادت تو یہاں نشہدو نہیں بولنا چاہیے تھا ان کو، بلکہ نخبرو بولنا چاہیے تھا. اور ایک یہ ہوا کہ یہ اس کا نام جو شہادت رکھ رہے ہیں کہ اس شہادت میں جھوٹے ہیں، یعنی فی تسمیت ھذا الاخبار شہادتاً، یعنی اس خبر کا جو ہے نام شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ لأن شہادت ما تکون علی وفق الاعتقاد، اس لیے کہ شہادت وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو. اور شہادت جو دے رہے ہیں، شہادت جو سامنے آ رہی ہے وہ لا رسول اللہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ تو واقعی کے مطابق ہے، لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں ہے. تو اب ہوگا کہ اس کا خبر کا نام رکھنے میں جھوٹے ہیں، یعنی اس خبر کے نام میں شہادت میں جھوٹے ہیں. لأن شہادت ما تکون علی وفق الاعتقاد، اس لیے کہ شہادت وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو. اور یہاں شہادت جو ظاہر والی ہو رہی ہے وہ اعتقاد کے مطابق نہیں ہو رہی ہے. ظاہر میں انک لرسول اللہ بالکل برحق ہے، لیکن اعتقاد کے مطابق صحیح نہیں ان کا. تو شہادت نام جو انہوں نے دیا اس کا، شہادت نام بھی صحیح نہیں ہوا اس کا. وہ تلخیص المفتاح ہیں. یہاں چھوٹا سا دیا دیکھیں، یہ کہا انک لرسول اللہ، تو یہ کیا ہے؟ ردہ بین لکاذبون فی الشہادتی او فی تسمیتیہ او فی المشہود بھی، کہ اس میں شہادت میں جھوٹے ہیں یا اس کا نام شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں، یا یہ مشہود بھی میں اپنے گمان کے اعتبار سے جھوٹے ہیں. یعنی اس لیے فی زومہم قید لگائی یہاں، اپنے گمان کے اعتبار سے جھوٹے ہیں یہ کہ لکاذبون فی الشہادت، یعنی اس خبر میں جھوٹے ہیں جن کی شہادت یہ متضمن ہے. اس اعتبار سے ان کا قول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا یہ قول جو ہے وہ صمیم قلب کے ساتھ ہے اور دل کی گہرائیوں سے ہے، جیسے کہ اس پر تاکید انا لام اعلام جملہ اسمیہ دلالت کر رہا ہے. یہ دلالت کر رہا ہے انا لا کر کے لام اور جملہ اسمیہ دلالت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو شہادت ہے وہ صمیم قلب کے ساتھ ہے. تو کہا گیا کہ شہادت میں آپ جھوٹے ہیں، اس لیے بتایا گیا. دوسرا یہ کہ اس لیے اور کیا، ہاں پھر اس پر دلالت کر رہا ہے ولما لم یکن ھذا الخبر مطابقا للواقع، جبکہ یہ خبر کیا ہے واقع کے مطابق نہیں ہے، تو جعلوا کاذبین، تو ان کو کاذب کہا گیا اس میں، کیونکہ یہ واقع کے مطابق نہیں ہوا. تاکید کے ساتھ تو بول رہے آپ، لیکن تاکید جو ہے وہ آپ کی دل کے اعتبار سے نہیں ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ معنی یہ کہ جھوٹے ہیں اس کا نام رکھنے میں، ای فی تسمیتہم ھذا الاخبار شہادتاً، یعنی اس خبر کا نام شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ لأن شہادت ما یکون علی وفق الاعتقاد، اس لیے کہ شہادت وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو. ولما لم یکن ھذا الاخبار علی وفق الاعتقاد، اور جب ان کی خبر اعتقاد کے مطابق نہیں ہوئی، لم یکن تسمیتہم ایہ شہادتاً، تو اس کا نام پھر شہادت بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ واقع کے مطابق نہیں ہے. فجعلوا کاذبین فی، تو انہوں نے کہا ہے کاذب کہا گیا. یا یہ معنی ہے کہ یہ مشہود بھی میں جھوٹے ہیں. مشہود بھی کیا ہے؟ انک لرسول اللہ، یہ جو مشہود جس کی چیز کی گواہی دے رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں یہ. لیکن فی الواقع، لیکن واقع میں جھوٹے نہیں ہیں اس کے اعتبار سے، یعنی واقع میں تو یہ لفظ سچ ہے، لیکن کیسے ہیں؟ بزعمہم الفاسد، اپنے فاسد گمان میں یہ جھوٹے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ہمارے گمان کے اعتبار سے جھوٹا ہے. یعنی کہتے ہیں انہم یزعمون انہم کاذبون فی ھذا القول، یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ خود اپنے اس گمان میں جھوٹے ہیں، اس گمان میں جھوٹے، اس قول میں لعدم مطابق للواقع، کیونکہ یہ ہمارا جو قول ہے یہ واقع کے مطابق نہیں، اور واقع میں کیا ہے وہ سچا ہے.
تو اب اس اعتبار سے واقع میں سچا ہے، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ معتبر جو ہے کذب میں وہ عدم مطابقت للواقع ہے، اور کذب میں کیا ہوتا ہے، اعتبار اس کا ہوتا ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، اور یہاں جو ان کا قول ہے یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ واقع میں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنے گمان فاسد کے اعتبار سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس اپنے گمان میں جو ہے جھوٹے ہیں۔ انہم یزعمون فی ھذا القول لعدم مطابق للواقع، یعنی وہ گمان کرتے ہیں کہ اس قول میں یہ جھوٹے ہیں کیونکہ یہ ان کا قول واقع کے مطابق نہیں ہے، اور جب کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر اعتبار واقع کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، واقع کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اور معتبر جھوٹ میں دل کا نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ دیکھا جاتا ہے اے عدم المطابقت للواقع، یعنی جو یہ واقع کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، واقع میں اللہ رسول اللہ ہیں آپ اور دل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اب یہ تینوں کا یہ نکل کے آیا کہ نام رکھنے میں جھوٹے ہیں، یا شہادت دینے میں جھوٹے ہیں، یا اس کو مشہود بھی میں جھوٹے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں مشہود بھی میں، یعنی اپنے اس قول میں انک لرسول اللہ میں، لیکن فی الواقع، لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے، بل فی زعمہم الفاسد، بلکہ اپنے فاسد گمان میں جھوٹے ہیں، و اعتقادہم الباطل، اور اپنے باطل اعتقاد میں جھوٹے ہیں، لأنہم یعتقدون، اس لیے کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا یہ ملا لیں، اور واقع کے مطابق نہیں ہے، اور والمعتبر فی الکذب انہ عدم المطابقت للواقع، اور معتبر کذب میں وہ چیز ہوتی ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، اور یہ ان کا قول واقع کے مطابق نہیں ہے۔ تو کان فیکون کاذبا فی اعتقادہم، تو یہ جھوٹے ہیں اپنے اعتقاد میں، وَإِن كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگرچہ یہ قول کیا ہے، سچے ہے نفس الامر میں، فَكَانَّهُ قِيلَ، تو گویا کہ یہ کہا گیا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اپنے اس سچی خبر میں، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْكِذْبُ إِلَّا بِمَعْنَى عَدْمِ الْمُطَابَقَةِ، اور اس اعتبار سے جو ہے یہ کذب نہیں ہوگا مگر عدم مطابقت للواقع کے اعتبار سے، اور عدم مطابقت کا ہی اعتبار ہوتا ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں غور کر لیں تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ اعتراف کرنا ہے اس چیز کا کہ صدق اور کذب، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ رہے ہیں اعتقاد کی طرف، ایسا اس لیے لگ رہا ہے، ان کو یہ کہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے گمان میں فاسد میں جھوٹے ہیں، اور ہماری یہ بات جو ہے یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، ہاں اس اعتبار سے۔ اور معتبر جو ہوتا ہے کذب میں وہ چیز ہوتی ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، تو واقع کے مطابق نہ ہو، تو واقع کے مطابق نہیں ہے، اس اعتبار سے ان کو جھوٹا کہا گیا۔ فالمعتبر فی الکذب عند عدم المطابقت، معتبر کذب میں وہ چیز ہے جو واقع کے مطابق، یہ ہے تو ان کے گمان فاسد کے اعتبار سے جھوٹے ہی اپنے، اور واقع میں وہ سچا ہے، اور معتبر اس چیز کو کہا جائے گا سچ یا جھوٹے ہونے میں جو واقع کے اعتبار سے ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، یا واقع کے مطابق ہو نہیں رہی ہے اس لیے اعتبار سے مشہود بھی میں جھوٹے ہوئے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے اعتقاد کے مطابق جا رہا ہے، اور یہ ان کو اعتقاد پر حکم لگایا جا رہا ہے، لیکن لگایا کیا جا رہا ہے، معتبر کذب میں وہ حکم لگائیں گے جو واقع کے مطابق نہ ہو، یہ نہیں کہیں گے واقع اس کے مطابق نہیں ہے، الٹا ہو جائے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ واقع اس کے مطابق ہے، تب تو پھر کذب اس کی طرف لوٹیں گے، اعتقاد کی طرف۔ اگر یہ کہیں کہ واقع اس کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ لفظ لازم آئے گا کہ اعتقاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، یہ کہا کہ کذب معتبر میں یہ ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، تو یہ اعتراف ہے اس کا جو صدق اور کذب جو لوٹ رہے ہیں، یہ اعتراف نہیں ہے اس کا کہ یہ اعتراف ہے، یعنی یہ وہم نہ ہو کہ اعتراف ہے صدق اور کذب کا جو لوٹ رہے ہیں اعتقاد کی طرف۔ والجاہز انکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب، جاہز نے انکار کیا ہے خبر کے منحصر ہونے کا صدق اور کذب میں، اس نے جو ہے واسطہ بیان کر دیا، کیا کر دیا؟ اچھا جاہز کا تھوڑا پس منظر سن لیں۔ جاہز جو ہے اس کا لقب ہے، اور ابو عمر اس کا ابو عمر بن کیا ہے نام ابو عمر ہے، اور عمر بن بحر اصفہانی ہے، اور کنیت ابو عثمان اس میں۔ جاہز اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس کی جو آنکھیں تھیں آنکھوں کے دونوں ڈھیلے ابھرے ہوئے تھے، باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور جاہز کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں۔ جاہز جو ہے یہ شیوخ معتزلہ میں سے ہے اور کابر معتزلہ میں سے ہے، اور نظام کا جو ہے یہ بہت بڑا شاگرد ہے، کیا ہے؟ نظام کا یہ شاگرد ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، ہر فن میں اس کی تصنیفات تقسیم موجود ہیں، اور شکل و صورت میں اس قدر کری اور قبی تھا کہ کسی نے جو ہے شعر یہ کہا ہے، لا یمسخ الخنزیر مسقن ثانیا ما کان الا دون مسق الجاہز،
اگر سور کو دوبارہ مس کر کے بگاڑا جاتا تو جاہز سے بد شکل پھر بھی نہیں ہوتا. اس کی موت بھی جو ہے کتابوں کے ڈھیر گرنے سے ہو گئی اور 255 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. اب جاہز نے کیا کیا؟ جاہز نے انکار کیا ہے خبر کے منحصر ہونے کا صدق اور کذب میں. یہ کہا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ خبر صادق ہوگی یا کاذب ہوگی، یہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نے ان درمیان میں واسطہ ثابت کیا ہے. واسطہ ثابت کیا ہے یعنی کچھ ایسی قسمیں نکلیں گی جو نہ صادق ہوں گی نہ کاذب ہوں گی. تھوڑا فرق یہاں یوں سمجھے کہ اس نے جو ہے اس کے یہاں جو تعریف ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خصوصی ہوگی اور باقی نزدیک عام ہوگی. اس نے کہا ہے خبر کے صادق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خبر جو ہے واقع کے بھی مطابق ہو اور مخبر کے اعتقاد کے بھی مطابق ہو. کیا ہو؟ خبر کسے کہیں گے؟ خبر صادق اسے کہیں گے جو واقع کے مطابق بھی ہو اور اعتقاد کے مطابق بھی ہو. اور خبر کاذب کسے کہیں گے؟ جو نہ واقع کے مطابق ہو اور نہ اعتقاد کے مطابق ہو. تو اس اعتبار سے جاہز نے صدق و کذب کے درمیان انکار کر دیا اور یوں اس نے واسطہ کر دیا. تو اس اعتبار سے اب اس طرح سے اس کے علاوہ 4 صورتیں ایسی نکلتی ہیں اس کی جن کے درمیان جو نہ صادق ہوں گی نہ کاذب ہوں گی نہ کذب، بلکہ 4 صورتیں صدق اور کذب کے درمیان کیا ہوں گی؟ واسطہ ہوں گی. کیسے؟ ایک تو خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو. صحیح ہے؟ ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور مخبر کے بالکل اعتقاد کے مطابق ہو. اور تیسری یہ کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ حکم خبر واقع کے مطابق ہے. دو صورتیں ایسے نکالیں آپ. پہلی صورت خبر واقع کے مطابق ہو اور مخبر کو بالکل اعتقاد نہ ہو، نہ مطابقت کا اور نہ عدم مطابقت کا. اور مخبر کو بالکل اعتقاد نہ ہو، نہ مطابقت کا نہ عدم مطابقت کا. ایک صورت ہو گئی. دوسری یہ کہ خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے. خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے. ایک صورت. اور دوسری صورت کیا بیان کی کہ خبر واقع کے مطابق ہو مخبر کو بالکل اعتقاد نہ ہو، مطابقت اور عدم مطابقت کا بالکل. اور تیسری صورت یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق ہے. الٹا کر لیں اس کا. خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق ہے. اور چوتھی صورت یہ ہوگی خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد بالکل نہ ہو، نہ مطابقت کا نہ عدم مطابقت کا. کیسے بنائیں گے اس کو؟ کہ خبر واقع کے مطابق ہو اور مخبر کو اعتقاد ہو کہ وہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے. ایک صورت. دوسری خبر واقع کے مطابق ہو اور مخبر کو بالکل اعتقاد نہ ہو، نہ مطابقت کا نہ عدم مطابقت کا. اب الٹا کر لیں کہ تیسری صورت یہ نکلے گی خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ خبر واقع کے مطابق ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور مخبر کو کچھ بھی اعتقاد نہ ہو، نہ مطابقت نہ عدم مطابقت کا. یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جو نہ کاذب ہوں گی نہ صادق ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی یہاں خبر صادق کب بنتی ہے کہ دونوں صورتوں میں جو مخبر کے اعتقاد کے مطابق بھی ہو اور واقع کے مطابق بھی ہو. اور اگر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو اور واقع کے مطابق بھی نہ ہو تو وہ کاذب بنتی ہے. تو اب یہاں پر اس نے کہا ہے کہ الجاہد انکر الانحصار الخبر فی الصدق والکذب، کہ جاہد نے جو ہے انکار کیا ہے خبر کے منحصر ہونے کا صدق اور کذب میں. واثبت الواسطہ، اور واسطے کو ثابت کیا ہے. وزعم، اور یہ گمان کیا ہے ان صدق الخبر مطابقت للواقع مع الاعتقاد، کہ خبر کا صدق یہ ہے کہ اس کا واقع کے مطابق ہونا اور اعتقاد کے مطابق ہونا. مع الاعتقاد بأنہ مطابق، کہ وہ اس کے مطابق ہے. وکذب الخبر عدم ہوا، اور خبر کا کذب یہ ہے کہ اس کا عدم ہونا. یعنی کیا مطلب؟ ای عدم مطابقت للواقع، یعنی اس خبر کا واقع کے مطابق بھی نہ ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اعتقاد کے مطابق بھی نہ ہو. اس بات کا اعتقاد ہونا کہ یہ مطابق نہیں ہے. غیرہما ای غیر ہذین القسمین، ان دونوں قسموں کے علاوہ وہ اربعۃ، اور وہ 4 قسمیں ہیں. یعنی مطابقت مع اعتقادی عدم المطابقت، ایک جو ہے مطابقت ہو لیکن عدم مطابقت کا اعتقاد ہو. ایک صورت او بدون الاعتقاد اصلا، یا جو ہو
خبر واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد بالکل ہی نہ ہو، نہ مطابقت کا نہ عدم مطابقت کا، دو گئی. او عدم المطابقتی، یا کیا ہو خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن سامنے والے کو اعتقاد ہو کہ یہ خبر واقع کے مطابق ہے. او عدم المطابقتی مع عدم اعتقاد المطابقت. اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے لیکن اس کو جو اعتقاد ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہے. او بدون الاعتقادی اصلا، یا خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور اس کو بالکل اعتقادی نہ ہو، مطابقت نہ عدم مطابقت کا. تو یہ 4 قسمیں نکلیں گی، لیس بصدق ولا کذب، جو کیا ہوں گی نہ صادق ہوں گی نہ کاذب ہوں گی. فکل من الصدق والکذب بتفسیری، تو صدق اور کذب میں سے ہر ایک کی جو تفسیر جو ہے یہ اخص ہے منہ اس سے بالتفسیرین سابقین، جو دونوں تفسیریں جو پچھلی والی تھی. پچھلی والی تفسیروں میں کیا تھا، صرف ایک جہت لی گئی تھی. جمہور نے تو کیا لیا تھا، صرف واقع ہونے کے مطابق لیا تھا، اور نظام نے صرف یہ کہا تھا کہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو، واقعے کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. صحیح ہے نہیں؟ اور اس نے جو ہے دونوں لے لیا ہے. کیا لے لیا؟ دونوں کو لے کر کے صدق کہا ہے کہ واقعے کے مطابق بھی ہو. لہٰذا ایسی تمام سورہ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، یہاں پر واقعے کے مطابق ہے، اور اگر کسی کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ صدق نہیں ہوگا. اس لیے کہ صدق اور قسم میں سے ہر ایک کی جو تفسیر ہے، یہ صدق اور قسم میں سے ہر ایک کی تفسیر ہی، اس میں ہر ایک صدق اور قسم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی تفسیر کے اعتبار سے یہ اخص ہے. ان میں سے بالتفسیرین سابقین، سابقہ دونوں تفسیروں سے، یعنی یہ بنے گی خاص اور وہ بنے گی عام. یہی تو ہو گیا. لہذا جہاں جہاں وہ دونوں پائی جائیں گی تو وہ اپنے گمان کے اعتبار سے کہہ رہا نا، خبر جھوٹی ہے، دوسروں کے حساب سے تھوڑی کہہ رہا. جس نے لگایا یہ فیصلہ تو اسی کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ تو جمہور کے یہاں حساب سے تو صادق ہے ہی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے یہاں پر جو ہوگی قید زیادہ بڑھ گئی، اس میں قید زیادہ بڑھ گئی، تو قید کے اعتبار سے کیا ہو گئی، خصوصیت ہو گئی اس کے اندر، اور وہ اس کے اندر قید نہیں تھی، عموم ہو گئی. لہذا یہ جہاں پائی جائے وہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی پائی جائے گی، لیکن وہ جہاں پائی جائیں کوئی ضروری مان لیجیے واقعے کے مطابق ہے، اعتقاد مطابق نہیں تو اس کے یہاں نہیں پائے گا. یعنی کوئی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے جو پائی جا سکتی ہے وہاں سے، کیسی کہ دونوں سائڈ ہو جائیں، مخبر کے اعتقاد کے مطابق بھی ہو اور واقع مطابق. جیسے السماء تحتنا، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، واقعے کے مطابق بھی ہے، اور اگر ہم اعتقاد رکھ لیں تو اب یہ سب اتفاق کر لیں گے اس پر. صحیح ہے نہیں؟ ایسا ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں لأنہ اعتبار فی الصدق، اس لیے کہ اعتبار کیا گیا ہے صدق میں مطابقت الواقع و الاعتقاد جميعا، اس لیے کہ اس نے اعتبار کیا ہے صدق میں واقع کے مطابق ہونا اور اعتقاد کے مطابق ہونا دونوں کا، اور قسم میں عدم مطابقتہما جميعا، اور قسم میں کس کا اعتبار کیا ہے، دونوں کی عدم مطابقت کا اعتبار کرتے ہوئے بنان اس اعتبار تھے کہ ان اعتقاد المطابقتی، کہ مطابقت کا اعتقاد مطابقت یہ مستلزم ہے مطابقت الاعتقاد. اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ جہاں اعتقاد مطابقت پائی جائے گی وہ لازم ہوگا کس کو، اعتقاد مطابقت کو. بعض کہہ سکتے تھے بھائی اعتقاد مطابقت ہے تو ہو سکتا ہے واقعی مطابق نہ ہو، تو اس کیا کہیں گے کہ اس نے التزام کیا، یہ لازم ملزوم ہے، گویا کہ جہاں اعتقاد مطابقت ہوگا وہاں کیا ہوگا، مطابقت اعتقاد، یہ لازم ہوگا کہ مطابقت اعتقاد کو مستلزم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لضرورت توافق الواقع والاعتقاد حینئذ، کیونکہ اس صورت میں واقع اور اعتقاد دونوں کے موافقت ہونے کی وجہ سے واقع اور اعتقاد دونوں موافق ہو جائیں گے. اور اسی طرح اعتقاد عدم مطابقت یہ مستلزم ہے عدم مطابقت اعتقاد کو، اسی طرح عدم مطابقت یہ مستلزم ہے عدم مطابقت اعتقاد کو. وقد استفسر فی التفسیرین السابقین علی احدہما، اور پچھلی دونوں تفسیروں میں سے صرف ان میں سے ایک پر اکتفا کیا گیا. کیا کیا گیا؟ کیا کیا گیا انہوں نے؟ ایک نے اکتفا کیا، ایک نے واقع پہ مطابق کیا. ایک جمہور نے کس پر کیا تھا؟
جو عمر نے صرف واقعے پر کیا تھا کہ خبر اگر واقعے کے مطابق ہے تو صدق ہے، واقعے کے مطابق نہیں تو کذب ہے، اور انہوں نے جو ہے اعتقاد پہ کیا تھا نظام نے، انہوں نے کیا کیا ہے دونوں پر کیا ہے۔ اب اس پر یہ دلیل کل پیش کریں گے اس پر اپنے کہ ہمارا دیکھیں ایسی صورت بھی نکلتی ہے جو ہم نے 4 صورتیں نکالی تھیں، نہ صادق ہوگی نہ کاذب ہوگی، انہی میں سے ایک قسم نکالیں گے افطرا اللہ کذبا بھی، کہ یہاں پر ان کی نہ صادق ہے نہ کاذب ہے، صادق بھی نہیں کہہ سکتے اسے اور نہ کاذب کہہ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔